نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 پڑھیں گے۔ ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا تھا، اور وہاں پر بھی یہ بات دہرائی گئی تھی کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس بات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری فضیلتوں سے نوازا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور ان نعمتوں کے بعد پھر ان کی برائیوں کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ان کی جنایات کو، ان کی تقصیرات کو اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ میری نعمتیں یہ تھیں، اور ان کے مقابلے میں تمہارا رویہ کیا تھا، تمہارا رد عمل کیا تھا۔ نعمتوں کے مقابلے میں اطاعت ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے، بلکہ تم نے اس سارے طریقہ کو، اس سارے رویہ کو، اس رد عمل کو ترک کیا، اور تم نے ناشکری اختیار کی، اللہ کی نافرمانی اختیار کی۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو اس میں ان کی برائیوں کو بیان فرمایا، اور آخر میں دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل سے ان کو خطاب کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یا بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ہے، اور یہ آخری دفعہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے ان کو خطاب فرمایا۔ تو دیکھیے کہ اگر بالفرض میں کسی کا نام لیتا ہوں، اکرم، اسلم، جو بھی شخص ہے اس کا نام لوں، ایک اس کی یہ فضیلت ہے، یہ اس کا اعزاز ہوتا ہے کہ اس کو میں نے نام سے پکارا، لیکن اس کے ساتھ میں اگر اس کے لقب سے اس کو پکاروں تو لقب سے پکارنا یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، یہ اس کو مزید شرف اور بزرگی عطا کرنے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ میرے دل کے اندر اس کا بڑا احترام ہے، میرے دل کے اندر اس کی محبت ہے، عقیدت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو خطاب کیا تو وہ یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت کو بھی بیان کیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو خطاب کیا گیا ہے وہ انتہائی محبت کے ساتھ خطاب کیا گیا، انتہائی شفقت کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ لیکن جب وہ لوگ اپنی ان شرارتوں سے، جنایات سے، تقصیرات سے وہ باز نہیں آئے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کے اندر ان کو یا بنی اسرائیل سے خطاب نہیں کیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی بات کو نہیں سمجھتے، ہدایت پر آنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہیں۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ان کی جنایات اور ان کی تقصیرات کو ذکر کیا، آخر میں دوبارہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا یاد دلا رہے ہیں، اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ان کو پھر دوبارہ نصیحت کی جا رہی ہے، اس لیے کہ جب تفصیل کے بعد دوبارہ اجمال بیان کیا جاتا ہے تو وہ بات دل پر اثر کرتی ہے، دل میں اترتی ہے، اور وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو خطاب فرمایا ہے۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوا کہ اے یعقوب کی اولاد۔ تو یہ ان کے شرف کو، ان کی بزرگی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ تمہاری بڑوں کے ساتھ نسبت ہے، تم بڑے شرف اور بزرگی والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، یا بنی اسرائیل۔ اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، جو، انعمت علیکم، میں نے انعام کی، علیکم کا مطلب تم پر، واو کا مطلب اور، انی، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، میں نے فضیلت دی تھی، کم کا مطلب تمہیں، علی العالمین، علی کا مطلب پر، عالمین جہاں والوں پر۔ تو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی سارے جہاں والوں پر۔ تو نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔
اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو نعمت فرماتے ہیں یہ محض اللہ کا انعام ہوتا ہے، یہ محض اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی نعمت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیے کہ وہ ساری کی ساری نعمتیں، اور ان میں شمار کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ان نعمتوں کو جانتے تک نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، میڈیکل سائنس ہے نا، کب سے تحقیق ہو رہی ہے، کتنے لوگ تحقیق کر رہے ہیں؟ تو کیا میڈیکل سائنس نے انسان کے پورے وجود پر عبور حاصل کر لیا ہے؟ کیا اس کے ایک ایک جز کو، ایک ایک چیز کو سمجھ لیا ہے؟ تو دیکھیے کہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے، اور ہر روز نئی سے نئی تحقیق، نئی سے نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، نئی سے نئی بات سامنے آ رہی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں کہ جن پر تحقیقات ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ کے انعامات ہیں۔ تو گننا اور شمار کرنا تو دور کی بات ہے، ایک آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور ساری دیکھیں کہ کتنے نفری ہے، کتنے لوگ ہیں، اور اس پر کتنا سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ وہ سارے کے سارے لوگ اپنی پوری محنت کو، اپنے پورے سرمایے کو اس پر صرف کر رہے ہیں کہ ہم یہ انسان کا جو وجود ہے 6 فٹ کا، ہم اس کے اندر تحقیق کر لیں۔ تو انسان ابھی تک انسان اپنے وجود کے اندر پوری تحقیق نہیں کر سکا، تو اس کے علاوہ جو اس سے باہر کی نعمتیں ہیں تو ان کا کیسے شمار کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ محض جو اللہ کی نعمتیں ہم پر ہوتی ہیں یہ محض اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ ہم پر فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے نعمت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ نعمتی، میری وہ نعمتیں، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہیں۔ تو اس کی نعمت کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ اللہ کی طرف۔ تو انسان کا اس میں کوئی استحقاق نہیں کہ ہمیں یہ نعمت نہیں ملی، یہ نعمت نہیں ملی۔ یہ کہنا کہ مجھے یہ نعمت نہیں ملی یہ بھی ناشکری کا جملہ ہے۔ جو ملی ہے اس پر شکر کرے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہاں والوں پر۔ اب وہ فضیلت اگر باقی رکھنا چاہتے تھے تو اس کے باقی رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، آپ کی فرما برداری میں آتے۔ تو اب فضیلت کا معیار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فضیلت واپس لے لی، ان سے یہ فضیلت چھین لی۔ اب ان کی فضیلت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ واتقوا، تو اسی فضیلت کو باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ واتقوا، یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ڈرو۔ واو کا مطلب اور، اتقوا تم ڈرو، یومن ایسے دن سے، لا تجزی کام نہ آئے گا، نفس عن نفس کوئی شخص سے کسی شخص، کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا، شیئن کچھ بھی۔ اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، نفس عن نفس شیئن، یہ تنکیر کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا، شیئن کچھ بھی، کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا۔ یعنی کوئی اگر یہ شخص یہ چاہے کہ میں اس سے ایک نیکی لے لوں تو وہ اس کی نیکی بھی کسی کے دوسرے کے کام نہیں آئے گی، جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اللہ چاہیں گے تو سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جیسے چاہیں۔ لیکن اللہ نے اصول یہ بیان کیا ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ جو امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ ہمیں فلاں چھڑا لے گا، فلاں کے ساتھ ہماری نسبت ہے، فلان کا پلہ ہم نے تھام لیا ہے، اور فلاں ہمیں ایسے بچا لے گا، یہ اصول اللہ نے بیان کر دیا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔
ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل بدلہ، یعنی اس دن کسی سے کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها اور نہ نفع دے گا شفاعت شفاعت کرنا، واو کا مطلب اور، لا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بنائی ہے اس کو سمجھیں۔ پہلے فرمایا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، اس میں حسب نسب کی نفی ہو گئی۔ کیا ہو گیا جی؟ حسب نسب کی نفی۔ فلاں شخص ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی فلاں بزرگی ہے، فلاں اس کی فضیلت ہے، فلاں اس کا عہدہ ہے، اور وہ اپنے بل بوتے پر کہ میرا باپ یوں، میرا خاندان یوں، میرا عہدہ یوں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ جب اس کی اپنی ذات کی کچھ حیثیت نہ ہو، وہ اپنے طور پر کچھ کام نہ کروا سکے، تو دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ وہ بدلہ دیتا ہے، کچھ رشوت دیتا ہے، کچھ پیسے دیتا ہے، کچھ چیزیں بھیجتا ہے کہ اس کا عوض لے لیا جائے اور میری یہ ضرورت پوری کر دی جائے۔ چلتا ہے نا دنیا میں یہ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، بدلہ بھی کسی کے کوئی کام نہ آئے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بدلے میں وہ یہ چاہے گا کہ یہ جو پوری زمین ہے اس کو سونے سے بھر کر میں اپنے فدیہ میں دے دوں اور آج میری جان چھوٹ جائے، تو اللہ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ پوری کائنات کو، پوری زمین کو سونے سے بھر کر وہ اپنے فدیہ میں دے دے کہ آج کے دن کی سختی اور آج کے دن کا عذاب اس سے میری جان چھوٹ جائے، تو ولا یقبل منها عدل، اس دن کوئی بدلہ کام نہ آئے گا۔ تیسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ جب رشوت بھی کام نہ آئے تو پھر سفارش لے کر جاتا ہے، کسی بڑے کو لے کر جاتا ہے، کسی ایسے شخص کو لے کر جاتا ہے کہ جس کی وہ بات نہیں ٹالتا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تنفعها شفاعہ، اس دن کوئی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ حفاظ کو، علماء کو، انبیاء کو، مجاہدین کو، شہداء کو سفارش کا حق ملے گا، لیکن وہ اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص سفارش بھی نہیں کر سکے گا، تو لہذا ولا تنفعها شفاعۃ، اس دن شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جب سارے طریقے جن کو ہم مہذب طریقے سمجھتے ہیں کہ آدمی کی فیس ویلیو ہے، رشوت دے دیتا ہے وہ ذرا چپکے سے ہوتا ہے، پھر کسی بڑے کو ساتھ لے کر جاتا ہے وہ بھی چپکے سے ہوتا ہے کہ وہ یعنی بڑے اچھے طریقے سے یہ کام انجام ہو جائے، جب وہ کام نہ ہو تو پھر آخر میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کا جتھا بناتا ہے، احتجاج کرتا ہے اور وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے کہ میرا کام کر دیا جائے، اور دوسرے پر اپنا زور چلاتا ہے، زور چلا کر کام کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے پاس جتھا ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ یار اگر میں نے اس کا کام نہ کیا کل کو یہ احتجاج کرے گا، 150 بندہ لے کر میرے دروازے پر آ جائے گا تو مجھے کام کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے اس کو بھی ختم فرمایا ولا ہم ینصرون، ان کا وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کے ساتھ اس دن کوئی جتھا نہیں ہوگا، کوئی لوگوں کی جماعت نہیں ہوگی کہ جن کے بل بوتے پر وہ یہ کہہ دے کہ میں اس طریقے سے کام کروا لوں گا یا اس طریقے سے کام کروا لوں گا۔ تو لہٰذا وہ دن واتقوا یوما، وہ دن ڈرنے کے قابل ہے کہ جس دن سوائے ایک آدمی کی اپنی جان کے اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کے ساتھ کھڑا نہ ہوگا، کسی صورت کھڑا نہ ہوگا۔ تو لہٰذا اس دن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں ان انعامات کا احسان مانو
اور اس کے احسان ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت میں آ جاؤ، اس کی فرما برداری میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔